چیزوں کو ایک بہترین تحفہ میں آج دینا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں درود پڑھنے کے لیے نہیں کہتا ہے، درود بھیجنے کے لیے کہتا ہے، درود بھیجنے کے لیے کہتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ تو بھیجا کیسے جائے؟ درود تو ہم پڑھتے ہیں، بھیج کیسے سکتے ہیں؟ تو بھیجنا ہے تو پھر مثال کے طور پہ آپ خط بھیجتے ہیں، آپ لیٹر بھیجتے ہو، ای میل بھیجتے ہو، یا آپ ایس ایم ایس کرتے ہو، ہے نا، اپنا پیغام بھیجتے ہو، بھیجنا اس کو کہتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ قرآن آپ پڑھتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، یہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو درود پڑھنے کے لیے نہیں کہتا ہے، درود بھیجنے کے لیے کہتا ہے، بھیجیے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پڑھو نہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں درود، بھیج رہے نہیں۔ درود بھیجتے کیسے، یہ چیز میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، درود میں ہم اللہم، اللہ سے دعا کرتے، صلی کے ایک معنی محبت کے بھی آتے، صلی کے معنی علماء کئی لوگ اس کو رحم کے بھی معنی لیتے ہیں، اور صلی کے معنی حقیقت میں دیکھا جائے تو محبت کے آتے ہیں۔ صلی علی سیدنا محمد، جیسے ہم یہ درود پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کی کیفیت، میرے دل کی جو کیفیت ہے، میرے اندر جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولا یہ عشق کا، یہ میرے حال کا، یہ میرے کیفیت کا یہ پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، یہ سمجھ کے درود بھیجیے۔ آپ لوگ، آپ کے دل میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو آپ کا دل روتا ہے، ان کے عشق میں جو آپ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، آپ کے تڑپنے کو، آپ کے بلکنے کو بھیجیے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ روئے، بچہ اگر روئے تو آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ اگر آپ نے بچے کو روتا ہوا دیکھا تو آپ تک پہنچتا کیا ہے؟ بچے کی آوازیں نہیں پہنچتی۔ بچے کی آوازوں سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل میں بچے کے لیے محبت، بچے کے لیے تڑپ تب جاگے گی جب آپ بچے کی کیفیت کو دیکھیں گے۔ بچے کی آوازوں سے کیا کرے گا؟ اس کی آواز تو کچھ اس کا معنی ہی نہیں ہوتا اس کی آواز میں، تو وہ تو چیختا ہے، صرف چیختا ہے، صرف چیخنے کے ساؤنڈ کو، اس کے ورڈز کے، اس کے الفاظ پہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ بچے کی فیلنگز پہ ہوتی ہے، کہ اس کی تڑپنے کو، کہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ وہ جتنا تڑپتا ہے آپ اتنے ہی اس سے اٹیچ ہوتے جائیں گے، کہ بچہ بہت تڑپتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیں گے۔ وہ صرف آوازیں نکال رہا ہے، روتا نہیں ہے، وہ روتا نہیں ہے، اس کو تڑپتا نہیں ہے، وہ صرف آوازیں نکال رہا ہے۔ تو کیا آپ ایسے بچے کو، جو فیلنگ آپ کو آتی ہے روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر، وہ فیلنگ آپ کو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ آپ بولیں گے کہ بچہ تو خاموش کھیل رہا ہے، تو آپ اپنا کام کریں گے۔ لیکن جب آپ کا بچہ روئے گا، ریالٹی میں روئے گا، تو اس کے رونے کو دیکھیں گے تو فوراً آپ توجہ کریں گے کہ میرا بچہ روتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے، وہ رو رہا ہے، مجھے اسے سینے سے لگانا چاہیے۔ آپ فوراً جائیں گے، اس کو اپنے گود میں لیں گے، سینے سے لگا لیں گے۔ یہی معاملہ ہے درود بھیجنے کا۔ اگر آپ کے دل میں وہ محبت ہے، آپ کے دل میں وہ عشق ہے، آپ میں دل میں وہ تڑپ ہے، تو درود پڑھتے وقت یہ محسوس کرے کہ اللہ میری اس تڑپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث میں خود ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو فرشتے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ درود بھیجتے ہیں، وہ درود کو وہ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے الفاظ کو پہنچانا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہاں پر ہمارے الفاظ کو نہیں، ہمارے فیلنگز کو پہنچانا ہے۔ تو اسی لیے درود جب پڑھتے ہیں تو عشق میں ڈوب کے پڑھنا چاہیے، تڑپ کے پڑھنا چاہیے۔ آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر چھپا ہوا جو درد ہے،
محبت عشق ہے، یہ عشق جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب آپ کا عشق جائے گا، آپ کی تڑپ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ پر ہو، نظر کرم ہوگی تو پھر نظر کرم جب ہوگی تو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ نظر پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ تو اولیاء بن جاتے ہیں، ایک نظر پڑ جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے، تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو درود پڑھ کے اپنے درجات کو آپ ایسے بلند کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ کرے کہ درود آپ جب پڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کر کے، ان کی یاد میں رو کر تڑپ کر پڑھے، اور یہ دعا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ میری اس تڑپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور جب درود میں اللہ کے فضل سے ہماری جو درود بھی ہے، اللہ نے ایسی درود ہم کو عطا کی ہے، جو درود میں پڑھتا ہوں، یہ درود آپ کو ساری دنیا میں کہیں پر نہیں ملے گا، یہ کسٹمائزڈ درود ہے، وہ صرف عطا ہے، مجھے ملی ہے۔ آپ کو ایسا درود آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجئے، کہیں نہیں ملے گا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ سارے لوگ آگے، جس سے ہم عشق کرنا چاہتے وہ سب آگے، تو پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا درد، آپ کا عشق جائے گا۔ سیدنا محمد و علی آلہ کہیں گے، و ازواجہ ہی کہیں گے، و اہل بیت ہی کہیں گے، و صحابی و اولیاء امت ہی کہیں گے۔ تو آپ کا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، ان کے آل کے پاس جائے گا، یعنی حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زینب کے پاس، حضرت سکینہ کے پاس جائے گا، حضرت عباس کے پاس جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے وازواجہ ہی، تو پھر اماں ختیجہ کے پاس، اماں عائشہ کے پاس جائے گا۔ پھر آپ اہل بیت ہی کہیں گے تو مولا علی کے پاس جائے گا۔ پھر اب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پاس جائے گا، امام حسن و حسین کے پاس جائے گا۔ پھر آپ وہاں صحابی ہی کہیں گے تو پھر حضرت ابو بکر کے پاس جائے گا، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، حضرت بلال کے پاس جائے گا، حضرت حمزہ کے پاس، جتنے صحابہ ہیں سب کے پاس جائے گا۔ پھر آپ اولیاء ہی امتی کہیں گے تو پھر غوث اعظم کے پاس جائے گا، غریب نواز کے پاس جائے گا، صابر پیا کے پاس جائے گا، یعنی آپ دیکھیں پورے اولیاء اللہ کے پاس جائے گا۔ ایک درود میں آپ کا عشق سب کے پاس پہنچ جائے گا، یہ اتنا پاورفل ہے درود۔ تو آپ صرف اتنا محسوس کرے، سلوک میں جب بیٹھے یہ توجہ کرے کہ میرے دل میں جو عشق ہے، یہ عشق ان تک پہنچ جائے تو یقیناً آپ پر ان سب کی نظر کرم ہوگی۔ اب جس شخص پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو، اور ان کے آل کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اور ہماری امت کی ماؤں کی اور اولیاء کی نظر کرم ہو، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اندازہ لگائے۔ تو یہ درود آپ پڑھے